بہت سارے سخاوت کے واقعات ہیں، مگر 2 بار حضرت عثمان غنی وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے 2 بار نبی پاک سے گویا جنت خریدی ہے، آپ سے براہ راست جنت کی بشارت سنی ہے، میرے آقا سے جنت گویا خریدی۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، آپ کو اللہ بار بار مدینہ کی حاضری عطا فرمائے۔ بیر عثمان کے نام سے ایک بڑی خوبصورت زیارت ہے مدینہ پاک میں، آج کل کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، پہلے تو الحمدللہ بڑی آسانی سے ہم وہاں جاتے تھے، اس کا پانی بھی پیتے تھے۔ وہ کیسا کنواں تھا، جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے پانی کی بڑی کمی تھی، ایک ہی کنواں تھا مدینہ شریف میں جس میں میٹھا پانی تھا، اور وہ ایک یہودی روما کی ملکیت تھا، اس کا نام تھا روما۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہے کوئی جو بیر روما خرید کر مسلمانوں پر وقف کرے اور اس کو میں اس کے بدلے جنت کے کنویں کی بشارت دیتا ہوں، یعنی اس کے بدلے جنت میں کنواں ملے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا شوق تھا نیکیاں کمانے کا، آپ اس یہودی کے پاس گئے۔ اب دیکھیں آپ بھی بزنس مین ہیں، بڑی بڑی ڈیلیں کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی کی فراست دیکھیں، آپ کا ٹیکنیک آف بزنس کتنا شاندار تھا۔ آپ اس یہودی کے پاس گئے، کہا یہ کنواں مجھے دے دو، تو اس نے کہا میں تو نہیں دے سکتا کیونکہ میری روزی روٹی اس سے ہے۔ لوگ روز پانی خریدتے تھے، مسلمان بھی خریدتے تھے، غیر مسلم بھی خریدتے تھے، جانوروں کو بھی پلانا ہوتا تھا۔ تو آپ نے کہا اچھا ایک کام کرو، پہلے تو بڑی کوشش کی، نیگوشیٹ کیا کہ کسی طرح یہ پورا کنواں دے دے، آپ کو بشارت معلوم تھی کہ اس کے بدلے جنت ملنی ہے، وہ نہیں مانا۔ تو آپ نے کہا چلو ایک کام کرتے ہیں، آدھا آدھا کر لیتے ہیں، آدھا مجھے بیچ دو، آدھا تم رکھ لو۔ اس نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ ایک دن میں استعمال کروں گا، پانی میں نکالوں گا، ایک دن تم پانی نکالنا۔ اس کو سمجھ آئی کہ بزنس بھی چلتا رہے گا اور پیسے بھی مل جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آدھا آپ کا ہوا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ایک دن ان کو جو کرنا کریں گے، دوسرے دن میں نے پانی بیچنا ہے۔ اس کو پتہ نہیں تھا حضرت عثمان غنی کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہے۔ آپ نے کنواں خریدتے ہی اعلان کر دیا کہ جو میرا دن ہے اس دن جس کو بھی پانی بھرنا ہے فری ہے، مسلمانوں کے لیے بھی فری ہے، سب کے لیے فری ہے۔ اب ایک دن فری پانی ملے تو دوسرے دن کون خریدنے آئے گا؟ وہ یہودی تو ہکا بکا رہ گیا، سارے لوگ اس دن آتے، سارے پانی بھر کے لے جاتے، دوسرے دن وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوتا کہ بھئی کوئی آ جائے پانی خریدنے، لوگ بالٹیاں زیادہ بھر لیتے، ایکسٹرا پانی بھر لیتے کہ ایک دن بعد پھر مل جانا ہے۔ اب یہ چلتا رہا معاملہ۔ اب اس یہودی نے خود رابطہ کیا حضرت عثمان غنی سے، بھائی آپ آدھا وہ بھی لے لیں کیونکہ اب تو میرا پانی ہی نہیں بکتا۔ تو اب حضرت عثمان غنی نے اس نے جو مانگا، ایک اور اس نے ڈیمانڈ کریٹ کی، آپ نے وہ بھی پوری کی اور کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ اکبر، آج 1450 سال سے زیادہ وقت ہو چکا ہے، آج بھی وہ کنواں پانی دے رہا ہے، آج بھی اس سے باغ سیراب ہو رہے ہیں، آج بھی عثمان غنی کا صدقہ جاری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب کی زبان سے سنا تھا کہ یہ کنواں خرید کر جو مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اللہ اس کے لیے جنت عطا فرمائے گا۔ نبی پاک نے کچھ اس طرح فرمایا کہ میں جنت میں کنویں کی ضمانت لیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے آگے جا کے اسے خریدا۔ ایک اور موقع تھا، دیکھیں وقت پر کام آنا اور دل کھول کر کام آنا حضرت عثمان غنی کی سیرت سے سیکھنا ہے۔ غزوہ تبوک، پڑھیں اسلام کو، ہسٹری آف اسلام کو جب آپ پڑھیں گے تو سب سے زیادہ جو مشکل غزوہ تھا، سب سے ڈیفیکلٹ ٹائم جو تھا کسی بھی جنگ میں، وہ غزوہ تبوک تھا۔ اس کو عربی میں جیش اسرت بھی کہتے ہیں، اسرت کہتے ہیں تنگی کو، تنگی والا غزوہ، تنگی والا یہ مارکا تھا۔ اچھا، مسلمانوں کی تعداد اپروکسیمیٹلی 30,000 تھی اور روم کی طرف تبوک جانا تھا۔ تبوک میں رومیوں کی فوج تھی اور بہت بڑا ان کے پلان تھا، 1 لاکھ سے زیادہ وہاں پر فوجی تھے۔ اچھا، گرمیوں کے دن تھے، آپ میں سے جنہوں نے مکہ مدینے کی زیارتیں کی ہیں، جب ٹاپ گرمی ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے ٹریول کرنا۔ آج تو میں اور آپ ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں مکہ مدینے چلے جاتے ہیں، اس زمانے میں اونٹوں پر سفر تھا، گھوڑوں پر سفر تھا۔ 30,000 مسلمان تھے، گھوڑے سب کے لیے نہیں تھے، اونٹ بھی سب کے لیے نہیں تھے، بڑی تنگی تھی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اناؤنس کیا کہ ہے کوئی کہ آج مسلمانوں کے لیے اس تنگی والے غزوے میں مسلمانوں کی مدد کرے۔ اب جناب صحابہ کرام نے اپنے اپنے طور پر اپنا سامان لائے۔ یہ وہی غزوہ ہے، میں اس واقعے کی طرف نہیں جاؤں گا جس میں حضرت عمر جو ہے وہ گھر کا آدھا سامان لائے تھے اور حضرت ابو بکر گھر کا ایک ایک سامان، ایک ایک چیز لے کر آ گئے تھے۔ اسی میں حضرت عثمان غنی نے کیسے جنت خریدی دیکھو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر بیٹھے مسلمانوں کو ترغیب دلا رہے تھے، کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، مسلمانوں کی مدد کرے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہ فرمان آیا، حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، عرض
کرتے ہیں یا رسول اللہ 100 اونٹ میرے ذمے ہیں, 100 کیمل ود اس کی سارا لگیج جو ہے اس کے اوپر سامان وہ میرے ذمے ہیں. حضرت عثمان غنی بیٹھ گئے. نبی پاک نے پھر اعلان کیا اللہ کی راہ میں خرچ کرو, مسلمانوں کو ضرورت ہے. حضرت عثمان غنی کھڑے ہو جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 200 اونٹ مبا ساز و سامان کے وہ میرے ذمے ہیں. اللہ کے حبیب بہت خوش ہوئے. حضرت عثمان غنی بیٹھ گئے. پیارے آقا نے پھر اناؤنسمنٹ کیا اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہو جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 300 اونٹ بما سامان میں اپنے ذمے لیتا ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر سے تشریف لائے. آپ نے فرمایا آج کے بعد عثمان جو کرے اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے, کوئی مواخذہ نہیں ہے. ایک بار پھر جنت کی بشارت نبی پاک نے عطا فرمائی. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, حضرت عثمان غنی کا اناؤنسمنٹ کیا تھا؟ یہ بہت انٹرسٹنگ بات کرنے جا رہا ہوں. آخری اعلان کیا 300 اونٹ. ہم جیسا شخص ہو تو وہ کیا کہے گا کہ بھائی 300, پہلے 100 کا اعلان کیا, بڑھا کے 200 کر دیا, پھر بڑھا کے 300 کر دیا, تو اب 300 دینے ہیں. نہیں, جب حضرت عثمان غنی کو دینے کی باری آئی تو آپ نے کتنے اونٹ دیے؟ روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی نے 950 اونٹ پیش کیے. 100 کے بعد 200 پلس کرے کتنے ہو گئے؟ 300. 300 کے بعد 300 کا اعلان کیا, 600 ہو گئے. مگر 600 نہیں دیے, 950 اونٹ دیے, 50 گھوڑے دیے, 1000 اشرفیہ پیش کی, بعد میں پھر 10,000 اشرفیہ پیش کی. اللہ اکبر, ذرا غور کیجئے جذبہ کیسا تھا, دل کیسا تھا. حضرت عثمان غنی اپنا خزانہ لٹاتے جاتے, اللہ ان کے خزانے میں برکت ڈالتا جاتا اور ان کا خزانہ بڑھتا گیا. لیکن میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہاں ایک اور بات بھی ہے. نارملی جب کسی مسجد میں کسی علاقے میں ہم جاتے ہیں, کہیں کوئی کام ہوتا ہے, ہم اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے بھائی میری طرف سے اتنے لے لینا. اس کے بعد وہ لوگ ہمیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت وہ اعلان کرنے والا کدھر گیا. حضرت عثمان غنی کی سیرت سے یہ بھی مدنی پھول سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر کبھی کہیں نیکی کے کام میں اعلان کر دیں تو خود بڑھ کر تو ان تک پہنچائے نا, کہ نہ کہ جناب پہلے آپ کی زبان سے کچھ کہلوانے کی بڑی محنت کرنی پڑی تو وہ تو آپ نے بڑی مشکل سے کہہ دیا, اس کے بعد اب وہ جو آپ نے اعلان کیا ہے اس کو وصول کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑ رہی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی راہ میں جب نیت کرے, اچھا شیطان کیا چاہتا ہے, ہمیں بہت ساری نیتوں میں جو ڈسٹرب کرتا ہے نا, ڈسٹنس پیدا کرتا ہے, وہ شیطان ہوتا ہے. جس وقت آپ نے نیت کی واقعی آپ کا ارادہ ہوگا, لیکن وہ کہتے ہیں نیکی جلدی کرنی چاہیے. ہم جو تاخیر کرتے ہیں نا کہ چلو یار بعد میں کر لوں گا, پھر اینڈ آف دا ڈے وہ سب چیزیں ہم سے دور ہو جاتی ہیں اور شیطان کسی اور طرف ذہن لگا دیتا ہے. میں تو ایک اور مشورہ بھی دیا کرتا ہوں, جب کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے نا, کسی کے والد کا, والدہ کا, تو جو بھی آپ امی ابو کے لیے نیکی کرنا چاہتے ہیں نا, کوئی مسجد بنانا چاہتے ہیں, مدرسہ بنانا چاہتے ہیں, یا کنواں کھدوانا چاہتے ہیں, واٹ ایور, جو آپ ان کے ایصال ثواب کے لیے کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے 10-15 دنوں میں کر لیں, کیونکہ ان دنوں میں تو ہمارا دل نرم ہوتا ہے, ان کی یاد بھی آ رہی ہوتی ہے, ان کی فکر بھی ہوتی ہے, ان کی آخرت کا بھی ٹینشن ہوتا ہے. لیکن اینڈ آف دا ڈے ہم سارے مسلمان انسان بھی تو ہے نا, پھر کسی کام میں لگ جاتے ہیں. شیطان آہستہ آہستہ ہمارا دل ادھر کر دیتا ہے, چلو یار اگلے سال امی کے نام کی مسجد بنا لوں گا, ابھی فلاں پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے نا تو پھر بنا لوں گا. اور ہم نے دیکھا کہ کئی نیت کرنے والے بعد میں اپنے ماں باپ کے لیے بھی رقم نہیں نکال پاتے. تو ہمیشہ یاد رکھیں, بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا کہ جب نیکی کرنے کا ارادہ کیا, آل آف دا سڈن فوراً کرنے کی کوشش کی تاکہ ڈیلے نہ ہو اور کہیں شیطان جو ہے وہ ذہن تبدیل نہ کر دے. بہرحال حضرت عثمان غنی کی بات چل رہی ہے. آپ نے زندگی میں 2 بار جنت خریدی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک اور بہت خوبصورت پہلو یہ ہے, نارملی ایک اور ہمارے اندر غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ماشاءاللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں,